ناظرین اس وقت ہم فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ملتان میں موجود ہیں۔ آج کل کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ جو آج سے 40 سال پہلے کام تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ ایڈوانس پیسے ہمارے سے لے کے جاتے ہیں، ان کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے ہمیں۔ حکومت کا تعاون چاہیے، یہ تعاون نہیں کر رہے ہمارے ساتھ۔ پیٹی پچھلے سال 20-25 روپے کی تھی، اب 80-90 روپے کی خالی پیٹی ہے۔ اب یہ اخراجات کم ہوں گے تو اس کے اوپر یہ خرچہ تو اتر ہی جا رہا ہے نا۔ اب اخراجات نہیں ہے، پہلے آج سے 20 سال پہلے چل جاؤ اس کے اندر اخراجات بہت کم تھے، ریٹ وہی تھے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم نے یہی آم بیچا 400 روپے کا، آج بھی یہی 400 کا بک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں وہ آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین اس وقت ہم فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ملتان میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ملک اشفاق کمبوز صاحب۔ آپ انجمن آڑتیان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور عرصہ 40 سال سے بطور کمیشن ایجنٹ اس فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو کاروبار کا طریقہ کار ہے جو عرصہ 40 سال سے ہو رہا تھا وہ پہلے کیسا تھا اور آج کیسا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آج کل کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ جو آج سے 40 سال پہلے کام تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ ذمہ دار خود توڑتے تھے، خود لے کے آتے تھے، خود جو ہے نا مال بیچتے تھے، ہمارے کو اپنی کمیشن کٹوا کے لے جاتے تھے۔ آج کل جو کام جو ہے نا بہت مہنگائی کے اندر ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، مزدوری، لیبر، راشن، ٹوٹل 112 چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ پہلے ذمہ دار خود کام کرتا تھا، اپنا فروٹ خود توڑتا تھا اور منڈی میں بھی لے کر آتا تھا، میں لے کے آتے تھے۔ تو ظاہر کاشتکاری تو وہ آج بھی کرتا ہے، تو آج اس کا فروٹ اسے منڈی میں کون لے کر آتا؟ اب وہاں کے ٹھیکیدار لے کے آتے ہیں۔ اب کام بڑھ گیا ہے زیادہ، ان کو پہلے تھوڑے تھوڑے مال ہوتے تھے، اب مربوں کے ایکڑوں کے ساتھ، ہزاروں سینکڑے ایکڑوں کے ساتھ باغ ہیں۔ پہلے 5-10-20 ایکڑ ہوتے تھے، وہ سنبھال لیتے تھے، اب زیادہ ہے وہ نہیں سنبھال سکتے۔ اب یہ ٹھیکیدار ہیں، لیبر ہے جو خود ان کو سنبھلواتی ہے، یہ سارا کام ان کے ایڈوانس پیسے ہمارے سے لے کے جاتے ہیں، ان کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے ہمیں۔ ایڈوانس دے کے 1/3 حصہ ان کو پہلے دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری کی جب دیتے ہیں کچھ مال توڑ کے، پھر دوسری کی، پھر 30 کچھ پھر توڑ کے، پھر تیسری کی۔ اس کے اندر اب آج کل مہنگائی اتنی ہے، کوئی چیز کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، نہ دکانوں کے، نہ باہر کے، نہ باغوں کے اخراجات، کوئی چیز اتنی۔ ہر لوگ پریشان ہے، بجلی کے لیے، کرائے کے لیے، رینٹ کے لیے، کوئی ریڑیاں لگا رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، جو بھی ہے اس ٹائم بہت تنگ ہوئے بیٹھے ہیں۔ ملک صاحب یہ فرمائے کہ آپ عرصہ 40 سال سے یہاں بطور کمیشن ایجنٹ کام کر رہے ہیں، تو آپ کون کون سے فروٹ میں کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی آڑت پر کون کون سا فروٹ جو ہے نا کاروبار ہوتا ہے؟ ہمارے پر فروٹ آم ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے، کنو مالٹا ہوتا ہے، خربوزہ ہوتا ہے، یہ 3-4 آئٹم میں ہم اس کے کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ فرمایا کہ ہمارا جو باغبان ہے جو باغ لگاتا ہے، سپوز آم کا ہے، سیب کا ہے یا کچھ اور ہے، ذمہ دار یا کاشتکار ہے، ذمہ دار ہے جو خربوزہ لگاتا ہے یا کوئی اور فصل کاشت کرتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ اپنی پروڈیوس، جب اس کی پیداوار آتی ہے تو وہ منڈی میں لے کر جاتا ہے تو اس کو وہ قیمت نہیں ملتی، جس سے اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اخراجات اس لیے پورے نہیں ہوتے، اب مہنگائی اتنی ہے، ٹرانسپورٹ کتنی ہوگی۔ آج سے 4 سال پہلے یہی ٹرانسپورٹ گاڑی وہاں سے 25,000 میں آتی تھی، اب 1,25,000 میں آ رہی ہے۔ اب 1 لاکھ روپے فی گاڑی کے اندر بڑھ گیا، 10 گاڑی ہے 50 گاڑی 50 لاکھ، تو یہ ڈفرینس بڑھ گیا نا۔ اس کے علاوہ آپ سمجھ لو ٹرانسپورٹ لیبر دیکھ لو، پہلے مزدور جو ہے نا کم از کم 5-6 ہزار میں کرتا تھا، اب 35 سے 40 ہزار میں لے رہا ہے۔ تو یہ لیبر جو ہے نا پہلے اپنی راشن ہوتا تھا، راشن کو دیکھ لو کہاں تھا، پہلے آٹا چینی دال کے کس ریٹ پہ تھے، اب دیکھو کس ریٹ پہ ہے۔ جب یہ چیز اخراجات بڑھے اور یہ اخراجات اس فروٹ کے اوپر ہی پڑنا ہے، اس ویجیٹیبل کے اوپر ہی پڑنا ہے نا۔ اب یہ چیزیں جب اخراجات بڑھیں گی تو پھر اس کو لاس ہی جائے گا۔ کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ ایڈوانس اپنی آڑتی سے پیسے لیتا ہے، پھر اس سے وہ اس کا بیج بھی لیتا ہے، کھاد بھی خرید کرتا ہے اور اسپرے بھی خرید کرتا ہے فصل کو کیڑوں سے بچانے کے لیے۔ تو کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ اس قدر مالی طور پر کمزور کیوں ہے؟ مالی طور پر یہی تو کمزور، اخراجات زیادہ ہیں نا۔ اب اخراجات نہیں ہے، پہلے آج سے 20 سال پہلے چل جاؤ اس کے اندر اخراجات بہت کم تھے، ریٹ وہی تھے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم نے یہی آم بیچا 400 روپے کا، آج بھی یہی 400 کا بک رہا ہے۔ 20 سال پہلے بھی یہی کریٹ 400 یہ سامنے پڑا ہے، یہ 400 کا بک رہا تھا۔ 20 سال بعد بھی وہی 400 کا بک رہا ہے۔ اب اس کے اوپر خرچہ دیکھ لو کتنا ہے۔ 20 سال پہلے اس کے اوپر صرف 25 روپے کا خرچہ تھا، اب اس کی یہ خالی پیٹی 80 روپے کی ہے، 20 روپے کا یہ، اب یہ 150 روپے کی پیٹی کا خالی خرچہ ہے۔ اب اس کے اوپر بتائیں کیا کریں؟ اخراجات زیادہ ہوں گے تو وہ ڈوبیں گے، بدنام ہی ہوگا۔ جب اخراجات کو اکثر اخراجات کم ہوں گے تو وہ ذمہ دار آگے جائے گا نا۔ اچھا کہتے ہیں جی پاکستان کی جو معیشت ہے نا جی وہ زراعت پر مبنی ہے، زراعت ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت چلتی ہے۔
اگر زراعت کمزور ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ہمارا کاشتکار ہے بیسیکلی زراعت کو چلانے والا تو وہ ہے. جی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ حکومت جو ہماری ہے اس کو جو کاشتکار ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کیا سٹیپ لینا چاہیے کہ اس کی مالی حالت بہتر ہو اور وہ اچھی زراعت کرے؟ اور اس کو چاہیے کھاد سستی دے, بیج سستے دے, بجلی کے ریٹ ٹویلوں کے بل کم کریں. یہ اخراجات کم ہوگی تو وہ بیچارہ کچھ کمائے گا نا. اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مہنگی ہوگی تو کہاں سے کمائے گا. اب بجلی کے بل پہلے کتنا ہمارا یہی آج سے 20 سال پہلے 2000 روپیہ 300 4000 روپے ذمہ دارہ بھی ہمارا, ادھر ہمارا 2-4 ہزار روپے لاتا تھا. 55 60 ہزار روپے بجلی کا بل آ رہا ہے. پتہ ہے اس کے 4000 کا اور 55,000 60,000 روپے کا وہ اخراجات بڑھیں گے, کہاں پورا کرے گا. اب زراعت کو تعارف چاہیے نا, تعاون زمین حکومت کا تعاون چاہیے. یہ تعاون نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. کھاد مہنگی ہے, آج سے جو ہے نا 20 سال پہلے یہ کھاد کی بوری 1500 روپے کی دی, آج ہم لے رہے ہیں 12,000 روپے کی, 12,500 کی, 14,000 کی. تو اس کا اگر 1500 میں اور 12,000 میں کتنا ڈفرینس ہے. اچھا, ہمارا کاشتکار یا جو کاشتکار تنظیموں کے نمائندے ہیں جی وہ بعض بات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار جب منڈی میں اپنی پیداوار لے کر جاتا ہے تو جو درمیان میں آدمی بیٹھا ہے, جیسے سپوز کمیشن ایجنٹ ہے جیسے آپ ہیں, وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ زیادہ منافع لے جاتے ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا, ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمارا کوئی زیادہ پرافٹ نہیں ہے. ہمارا تو جو کمیشن ہے ایگری کیا ہوا ان کے ساتھ وہی ہم اپنی کمیشن کاٹتے ہیں. باقی ان کا 1 کروڑ کا بکے 1 روپے کا بکے ان کا ہی بکتا ہے, انہوں نے بیچنا ہوتا ہے. ان کا یہ جتنا بھی ان کا نفع نقصان ان کا یہ ہم نے اپنی جو پرسنٹیج مکائے ہوئے ہیں وہ ہم نے وہ لینے ہیں ان سے. اچھا, جب آپ کاشتکار کی پروڈیوس یا آپ کے پاس آتی ہے پیداوار آتی ہے, چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو یا سبزی کی شکل میں ہو, تو کاشتکار کا نمائندہ فروخت کے وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. وہ خود ساتھ ہوتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ ریٹ لگ رہا ہے, آپ یہ سیل کریں نہ کریں. وہ بولتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو ریٹ اچھا نہیں ملتا پھر دوسری منڈی لے جاؤ. اس کو پہلے آنا تھا, جہاں پہلا ریٹ لگتا ہے وہ میں اس سے اوپر پہلا مول اچھا سب سے اچھا لگ جاتا ہے, دوبارہ نہیں لگ سکتا. اسے روکو گے بھی صحیح تو دوبارہ کم لگے گا اور زیادہ نہیں لگے گا. یعنی کہ اگر کاشتکار اس بات پر راضی نہ ہو کہ آپ میرا مال نہ بیچیں جی تو وہ آپ نہیں ہم نہیں رکھیں, ہم روک دیں گے, اس کو نہیں بیچیں گے. اس کی مرضی کے مطابق غیر زیادہ نہیں بیچیں گے ہم. اچھا, ہمارا یہاں کاشتکار آپ کے پاس دور دور سے آتا ہے, جی سپوز باغبان ہے آپ کا سوات سے بھی آتا ہے, بلوچستان سے بھی آتا ہے, سندھ بھی آتا ہے, جی جی تو اس کو یہاں آ کر اس کو بارے میں کوئی اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں جب کاروبار کرے گا تو آپ کی جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ملتان ہے, یہاں کی جو انجمن آرتیان ہے, چونکہ آپ انجمن کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں, تو یہ بھی ان سے کوئی تعاون کرتی ہے یا ان کو ایسے ہی بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ دیتی ہے؟ پردیسیوں پر یہاں آتے ہیں تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ حل کیے جائیں؟ نہیں, ان کے سارے حال کرتے ہیں. ان کو رہائش کی جگہ دیتے ہیں, کھانا پینا دیتے ہیں, جو بھی ان کے ہوتے ہیں کام ان کو دیتے ہیں, ہم مال سے بیچتے ہیں ان کے مطابق. ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہ ریٹ چل رہا ہے منڈی میں. وہ ایک دکان نہیں ہے, 210 دکانیں ہیں, ہر دکان کا ریٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. کسی کے 10-20 اوپر, کسی کے 10-20 نیچے, یہی ریٹ چلتا ہے بس. بس سہولیات ہم ساری دیتے ہیں ان کو, کھانے پینے کی, بیٹھنے کی, اٹھنے کی, سونے کی, رہائش کی, ساری سہولتات ان کو ہوتی ہے جو باہر سے آتے ہیں, سوات سے, کوئٹہ سے, بلوچستان سے, سرحد سے, سندھ سے, جو بھی آتے ہیں ان کو ہر چیز کی ہم سہولیات دیتے ہیں. ویسے کیا سمجھنا ہے کہ ان دنوں ہمارے ملک میں جو زراعت ہے, جی چاہے وہ اپنا سبزی کے حوالے سے ہو یا فروٹ کے حوالے سے ہو, جی وہ کیسی ہو رہی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس تو پروڈیوس آ رہی ہے, پیداوار آ رہی ہے, جی جی اچھی پیداوار آپ دیکھ رہے ہیں یا پیداوار کچھ کم ہے؟ نہیں, پیداوار تو ماشاء اللہ اچھی آ رہی ہے, پیداوار میں کمی نہیں ہے. عام پچھلے سال سے زیادہ ہے. اس سال جو ہے نا اس کی اخراجات تو زیادہ ہے, کیا کریں اخراجات کا. پیٹی پچھلے سال پہلے یہ اس کو بتایا کہ یہ 20-25 روپے کی تھی, اب 80-90 روپے کی خالی پیٹی ہے. اب یہ اخراجات کم ہو گئے تو اس کے اوپر یہ خرچہ تو ادھر ہی جا رہا ہے نا, فروٹ کے اوپر, سبزی کے اوپر, ویجیٹیبل کے اوپر, ان کے اوپر ہی انہوں نے خرچہ ڈالا ہے نا. یہ خرچہ جو ان کو ڈالے گا تو اس کو زیادہ لاس ہوئے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے اشفاق صاحب. تھینک یو, اللہ حافظ. ناظرین, آپ نے انجمن آرتیان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ملتان کے جوائنٹ سیکرٹری ملک اشفاق احمد کمور صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پیداواری لاگت ہے ہماری زرعی پروڈیوس کی وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا کاشتکار اس پیداواری لاگت کی وجہ سے ہی بہت پریشان ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے کاشتکاروں کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو کم کرنے کے لیے خصوصی اور ٹھوس اقدام کرے, ان کو سستی قیمتوں پر کھاد اور زرعی زہریں فراہم کرے تاکہ ان کی پیداوار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو اور ان کی پیداواری لاگت میں کمی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کی انجمن آڑتیان یہاں آنے والے باغبانوں اور کاشتکاروں کے مسائل کا بھرپور طریقے سے حل کرتی ہے ان کو, اور ان کے یہاں رہنے کا, کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کرتی ہے. ہمارے ملک بھر کے جتنے بھی کسان باغبان ہیں انہیں چاہیے کہ
کہ وہ اپنی پروڈیوس لے کر ملتان ویجیٹیبل مارکیٹ میں آئیں اور اس کو یہاں فروخت کریں اور بھرپور منافع کمائیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.